السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج چھٹے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء جاری ہے اور سورہ نساء کی آخری 29 آیات، آیت نمبر 148 سے 176 تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی پہلی 82 آیات، آیت نمبر 1 سے 82 تک، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ نساء کے مضامین کا تعلق ہے تو اس کا خاص طور پر یہ جو چوتھا حصہ ہے، جس میں آیت نمبر 135 سے 152 تک، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ والا جو حصہ ہے، اس میں داخلی استحکام ریاست، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں بطور ٹول عدل کو ایک ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ریاست کا داخلی استحکام ممکن ہے تو وہ عدل کے اصول پر مبنی، اور عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ نساء میں خارجی استحکام کے حوالے سے بھی پہلے بات ہوئی، اور خارجی استحکام میں جو ٹول ہے وہ جہاد ہے، اور داخلی استحکام میں جو ٹول ہے وہ عدل ہے۔ خارجی استحکام میں بھی جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ منافقین بنتے ہیں، اور داخلی استحکام میں بھی جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ منافقین بنتے ہیں۔ لہٰذا عدل بھی منافقین کا علاج ہے۔ اگر عدل پوری طرح امپلیمنٹ کر دیا جائے تو نفاق کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر جہاد کا ادارہ پوری طرح حرکت میں آ جائے تو بھی منافقین کا علاج ہو جاتا ہے۔ لہذا نظام عدل پر مبنی صحیح اسلامی معاشرے کا تصور بھی دیا گیا ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جس طرح کے اجتماعی ضمیر کی ضرورت ہے اور مسلم افراد کے جس اخلاقی معیار کی ضرورت ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ لہذا اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم معاشرتی حکم اور اصول، یا کہنا چاہیے صحافتی اصول، یہ چھٹے پارے کا جو سب سے پہلا حکم ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بری بات کی تشہیر کرے، برائی کی تشہیر اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ایک استثناء ہے کہ جو شخص مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ اس کی تشہیر کر سکتا ہے، وگرنہ اس کی تشہیر کرنا درست نہیں ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ لہٰذا برائی جب کہیں، جہاں کہیں، جس طرح بھی نظر آئے، اس کو روک لینا چاہیے، دبا لینا چاہیے۔ البتہ جو مظلوم ہے وہ اس کی آواز بلند بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ جہاں کہیں کسی نے ظلم کیا ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے المستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم۔ دیکھیں، اگر دو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہوتا ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم اس کے اوپر زیادتی نہ کر لے۔ اگر تو وہ اس لیمٹ کے اندر رہے جس قدر اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اتنا اگر وہ بھی کہہ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا مظلوم کے لیے ایک راستہ رکھا ہے۔ چونکہ منافقین کے حوالے سے اور عدل کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو گویا یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو منافقین ہیں ان کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ جناب کسی کی برائی نہیں کرنی اور میں نے بات نہیں کرنی۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں پہ برائی کا اظہار کرنا اور لوگوں کو بتانا اور ظالم کے ظلم سے آگاہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر خاص طور پہ منافقین کی جس طرح کی ریشہ دوانیاں ہوتی تھیں، اور جس طرح فی زمانہ منافقین کی، بلکہ ہر دور میں منافقین کی ریشہ دوانیاں جس طرح کی ہوتی ہیں، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اس سے ان کے جو فراڈ سے اور ان کے شر سے جو ہے بچ سکیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ معاف کر دیا جائے، مظلوم بھی اگر معاف کر دے تو اس کو اللہ کریم نے زیادہ پسند کیا ہے۔
مثال کے طور پر سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی ہے جیسے برائی اس نے کی ہے ویسے اس کو بدلہ دے دیا جائے، لیکن فمن عفا واصلح، اللہ اکبر، فمن عفا جو معاف کر دے، واصلح اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر بہت بڑا ہے اللہ کے پاس، سبحان اللہ۔ لہذا معاف کر دینے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اگر بدلہ لینے کی طاقت رکھتا بھی ہو، بدلہ لینا اس کے لیے جائز بھی ہو، لیکن پھر بھی معاف کر دے۔ کسی نے گالی دی ہے، بندہ اس کے جواب میں گالی دے سکتا ہے، اجازت ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے بندہ۔ تو ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ جس چیز میں اضافہ کرتا ہے وہ صرف عزت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری ناک نہیں رہتی اگر ہم بدلہ نہ لے، اللہ فرماتا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے وہ صرف عزت ہے۔ آگے ایک بڑا اور زبردست ایک اصول ہے، اس کے اندر اس کو نظری اور فکری اصول بھی کہا جا سکتا ہے اور عملی اصول بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ جو درمیانی راستہ نکالنے والے ہیں ان کے لیے قرآن نے بڑا ایک شاندار اصول دیا۔ آپ ہر دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں فرق کرے کہ جی اللہ کے حکم کو تو مانیں گے، رسول کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں، یا کسی طرح بھی اس میں فرق کرتے ہیں اور کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، کوئی ضروری ہے ساری بات من و عن جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویسے مانی جائے، اس میں سے درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ ماڈریٹ اسلام سنا ہے نا، ماڈریٹ اسلام، ماڈریٹ اسلام یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اس میں خام خواہ سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے ہیں کہ درمیانی کوئی راستہ نکال لیں، یعنی نہ مردانہ نہ زنانہ بلکہ درمیانہ۔ اللہ، یہ پتہ نہیں اسلام کہاں سے ہے، اسلام اسلام ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، کوئی کہتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم ہے، کوئی کہتا ہے یہ درمیانہ مسلم ہے، کوئی کہتا ہے یہ ماڈریٹ مسلم۔ میں جی مسلم تو ہوں لیکن میں ماڈریٹ مسلم، وہ کیا ہوتا ہے؟ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فتویٰ لگا رہا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ راستہ کون سا ہے اختیار کرنے والا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور فرق نہیں کرتے ان میں کہ اللہ کی بات اور رسولوں کی بات اور۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سے لے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے ہر نبی کا دین تو دین اسلام ہے، لہذا فرق کیا ہے؟ پھر ایک ہی دعوت ہے، دعوت توحید۔ لہذا فرمایا جو فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ہے وہ لوگ جو پورے کے پورے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ یہ جو خود سے ایک اسلام گھڑ کے اپنی طرف سے اسلام کے جو تصورات بنائے ہوئے وہ نہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 175 تک یہ 8واں حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے سورہ نساء کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ کیا۔ اور مجادلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کے غلط عقائد کی، ان کے غلط کردار کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو اصلاح کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہود کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے ان کے اعتراضات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے ہو تم، بار بار عہد شکنی کرتے رہے ہو اور عجیب و غریب مطالبے کرتے رہے ہو، اور حالانکہ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تمہاری خیرخواہی کرتے رہے، اور سب خیرخواہی کے باوجود اور ان کی دی ہوئی ہدایت کے باوجود تمہارا کردار بڑا ہی گھناؤنا کردار ہے۔ پہلے ان کے کردار کی بات کی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ہر نبی سے عداوت اور کینہ رکھنے والوں، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ رکھ کے اپنی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھ کے وہی کام کیا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہو۔ وقولہم قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل ہے نا یہ تو لپٹے ہوئے ہیں، جیسے محفوظ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ محفوظ نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر اللہ نے کفر کا غلاف چڑھا دیا۔
اللہ نے کفر کی مہر لگا دی، لہٰذا یہ تمہارا ادھر نیکی کی طرف اور ایمان کی طرف آنے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے تھے یہودی، اس کا ذکر ہے، ان کے بہتان کا ذکر ہے آیت نمبر 156 اور 57 میں، اور خاص طور پر جنہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ قرآن کلیئر کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا انہوں نے نہ صلیب دی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ شبہ کیا تھا؟ شبہ یہودیوں کو بھی پڑا، شبہ عیسائیوں کو بھی پڑا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ شہید کر دیے گئے تھے، صلیب چڑھا دیے گئے تھے، سولی پہ چڑھا دیے گئے تھے، بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی مغالطہ ہے، یہودیوں کو بھی مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اب اندازہ کیجئے، یہودی تو دشمن ہیں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبیوں کے، عیسائی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، وہ بھی اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھ جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور اوپر خدا کا بیٹا ان کو قرار دیتے ہیں، تو کیسا بیٹا ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ یہ اللہ نے صاف ستھرا اور متوازن عقیدہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قطعاً ان کو گزند نہیں پہنچا سکے۔ پھر اس کے بعد یہود کا جو مختلف حرکتیں ہیں، سود خوری ہے، ان کا جو استحصال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، وہ سارے اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی نبی ہیں ان سب نبیوں کے اوپر ہم جو وحی کرتے رہے وہ اسی طرح کی وحی تھی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ یہاں اللہ کریم نے 12 نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا ہے، حالانکہ پورے قرآن میں کوئی 25 نبیوں کا نام لے کے اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ تو یہ دراصل یہود کی شبہات دور کرنے کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر لیں تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر یہ کفر کریں گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 171 میں دین میں غلو نہ کرو، خواہ مخواہ دین کے اندر اس میں مبالغہ نہ کرو، لا تغلو فی دینکم۔ یہی بات اللہ کریم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں فرمائی، وہ بھی آج ہی تلاوت کی گئی، جس میں فرمایا کہ اہل کتاب کو یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق دین میں مبالغہ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حق مبالغہ بھی ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہی غلط ہے، تو غلو فی الدین ہوتا ہی ناحق ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی پھر تفصیلات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے بڑھا کر خدا کا بیٹا قرار دے دیا، الوہیت عیسیٰ تک لے گئے، تو یہ مبالغہ ہے اور کیا ہے۔ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ مجھے میری ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح سے مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسیٰ بن مریم کی ذات میں عیسائیوں نے مبالغہ کیا ہے۔ قولوا عبد اللہ، یہ کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ اسی طرح علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے رب بنایا۔ پھر فرمایا کہ تثلیث کا جو گورکھ دھندا ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تین ہے۔ یہ جو تثلیث ہے نا، ٹرینٹی، یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ خود بھی آج تک عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ وہ تین خدا کون کون سے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرا اللہ کو قرار دیتے ہیں، اور تیسرا کون ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ روح القدس ہے، کبھی وہ کہتے ہیں وہ جبریل امین ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ روح ہے، ایک سپرٹ ہے، سیکرٹ روح ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مریم ہے۔ یعنی خود ابھی تک وہ اس کے بارے میں کلیئر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ تین نہ کہا کرو، انتہوا خیرا لکم، بچ جاؤ، رک جاؤ، منع ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب انکار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ لن يستنكف المسيح ابن مسیح ان يكون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب انکار کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں؟ وہ تو خود اپنے آپ کو عبداللہ کہتے تھے۔ نہ فرشتوں نے انکار کیا ہے۔ ومن يستنكف عن عبادته، جو بھی اللہ کی عبادت سے ويستكبر، اللہ کی عبادت سے انکار کرے اور تکبر کرے، وہ تو سارے کے سارے ہم اکٹھے کر کے لے آئیں گے قیامت والے دن، لہٰذا نبی یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اہل کتاب کو دعوت ایمان دی گئی ہے آیت نمبر 174 اور 175 میں، اور پھر آخر میں سورہ کا جو اختتام ہے آیت نمبر 176، وہ کلالہ کی ہے حسن معاشرت کے احکام کے حوالے سے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آیت نمبر
1 سے آیت نمبر 43 تک حسن معاشرت کے احکام میں وراثت کے احکام بھی دیے گئے تھے. تو یہ جو آخری آیت ہے سورہ نساء کی، اس کا تعلق بھی وراثت کے احکام کے ساتھ ہے. کلالہ کے احکام اس میں ہیں. کلالہ کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اور وہ بالکل اس کی نسل آگے نہ چلے، اور جس کی نسل رک جائے، اوپر بھی کوئی نہ ہو نیچے بھی کوئی، اس کو کلالہ کہتے ہیں. اس کی وراثت کے احکام بیان کیے گے. لیکن یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، چونکہ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے اور اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، تو یہاں اور خاص طور پہ ان کا ایک شبہ تھا جس کا اظہار کیا گیا ہے، جس شبے کو دور کیا گیا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت ہے اور اس کے بعد شریعت تبدیل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا کوئی بھی نبی جو اس شریعت کو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا نبی ہے. ایک یہ شبہ ان کا تھا. تو آیت کلالہ ایک لطیف اشارہ کرتی ہے کہ وہ نبوت اور رسالت جو بنی اسرائیل میں سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ رک گیا ہے. جیسے کلالہ کی وراثت آگے نہیں چلتی، اس طرح سے یہ نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے اور اب یہ منتقل ہو گئی ہے بنی اسماعیل میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چن لیا گیا ہے اور قیادت و سیادت تبدیل ہو گئی ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ میں تھوڑا سا فرق ہے، نساء میں بھی احکام ہیں لیکن خاندانی اور معاشرتی احکام زیادہ ہیں، اور سورہ مائدہ میں بھی احکام ہے لیکن اس میں فوجداری اور آئینی اور عدالتی احکام زیادہ ہے، سزاؤں وغیرہ کا تذکرہ ہے اس میں بھی احکام اور اس میں بھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ احکام کی صورتوں میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ چاروں احکام کی صورتوں میں، اور خاص طور پہ جو سورۃ المائدہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آخری زمانے کی صورت ہے اور جو اس کے احکام ہے یہ حتمی احکام ہے. جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے اور جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے. وہ یہ حتمی احکام اس کے اندر اخیر زمانے کی صورت، لہٰذا اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو. شروع یہاں سے ہوتی ہے. حلت و حرمت کا اصول بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو. سارے وعدے اس میں آ جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ بڑا عہد جو امتی ہونے کے اعتبار سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑا عہد جو توحید کا عہد ہم نے اللہ کا بندہ ہونے کا کیا تھا، جو اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ عہد الست بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ فرماتا ہے سارے وعدے پورے کرو. اور پھر آگے حلت و حرمت کا اصول دیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. دیکھیں ہر چیز، ہر جانور جو ہے تمہارے لیے حلال ہے سوائے اس کے کہ جو پڑھ کے سنا دیے جائیں کہ یہ حرام. یعنی حلال سارے ہیں سوائے اس کے جن کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ حرام. گویا معاملات و اشیاء میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا استعمال کی اشیاء ہوں یا معاملات ہوں، اس میں ہر چیز حلال ہے جب تک بتا نہ دیا جائے کہ یہ حرام. گویا جس چیز کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حلال ہے. معاملات و اشیاء میں جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز. اور عبادات کے معاملے میں ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے کہ جس کے کرنے کا حکم نہ دیا جائے. سبحان اللہ. یعنی بالکل الٹ اصول ہے. پورا دین بتا دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس میں نئی بات پیدا کی جائے وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ رد کی قابل رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایک بھی کام کیا لیس علیہ امرنا، ہماری مدینے والے کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. گویا دین کا کام، عبادت کا کام، جس کو عبادت کا کام سمجھ کے کرنا ہے، جب تک اس پہ حکم نہ آئے وہ حرام. آپ کہیں کہ میں آج سے عشاء کی نماز کی 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا کروں گا، کوئی شخص کہے کہ یہ منع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہے گا منع کہاں آیا، دکھائیں منع کہاں ہے. تو منع تو کوئی نہیں آیا، تو کہاں منع ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت اس وقت تک منع اور حرام ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے کرنے کا. 4 کا حکم آیا یہ جائز ہے، 5واں ناجائز ہے. کوئی شخص کہے کہ میں 1 رکعت میں 3 سجدے کروں گا، حرام ہے. کیوں؟ تیسرے سجدے کا حکم نہیں آیا. حکم نہ آنا ہی حرمت کی دلیل ہے. رہ گیا معاملات و اشیاء. آپ کہیں کہ یہ ویسٹ کوٹ پہننے کی اجازت کہاں ہے، یہ ٹوپی پہننے کی اجازت کہاں ہے، تو جس کے اوپر منع کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہے. ہر چیز حلال ہے.
لہٰذا اس کو استعمال کرنے کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا اصول یہاں پہ حلت لکم بہیمۃ الانعام، سارے جانور حلال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا جانور ہو، آپ جنگل میں ہوں، کوئی ایسا جانور ہو جس کے اوپر وہ نشانیاں نہیں صادق آتی، جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، جن جانوروں کے نام لے کے بتا دیے کہ یہ حرام ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی نشانیاں بھی اس کے اوپر نہیں ہیں، وہ نام لے کے جن کو حرام کیا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کوئی نیا جانور ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حلال ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد عمومی احکام ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں۔ 11 چیزوں کی حرمت جو پہلے کہا تھا نا، الا ما یتلی علیکم، کہ جو تمہارے اوپر پڑھ کے سنا دیے جائیں، آیت نمبر 3 میں 11 چیزوں کی حرمت یتلی علیکم پڑھ کے سنا دیے گئے۔ کون کون سے حرام ہیں؟ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ کسی بھی چیز پر وہ حرام ہے، اسی طرح گلا گھٹ کے مر گئی وہ حرام ہے، کوئی جانور جو ہے وہ گر کے مر گیا ہو، چوٹ لگ کے مر گیا ہو، سینگ لگ کے مر گیا ہو، وہ حرام ہے۔ ایک آگے تفصیل ہے، جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کا اڈا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے وہ بھی حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مردار حرام ہے، خون حرام، اور یہ بات اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 115 سورۃ النحل میں، اسی طرح کچھ آیت نمبر 146 سورۃ انعام میں، یعنی مختلف جگہوں پہ اس کے حرام ہونے کا ذکر۔ مردار حرام، خون حرام، مردار حرام، خون حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، 2 خون اور 2 مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ اندازہ کیجئے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ہر طرح کا مردار حرام، ہر طرح کا خون حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احلت لکم میتتان و دمان، 2 مردار تمہارے لیے حلال، 2 خون تمہارے لیے حلال۔ اللہ اکبر! وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی کا مردار حلال ہے، ذبح کیے بغیر ہم کھا جاتے ہیں، اور دوسرا مکڑی کا، جو ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، پتے کھانے والی مکڑی جو ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، اور جس کو یوں پکڑ کے آپ رکھ لیں وہ تھوڑی دیر بعد پھڑک تڑپ کے مر جاتی ہے، اور وہ بھی بالکل جیسے کچنار پکتی ہے اس کو پکا لیتے ہیں، وہ بھی حلال۔ یہ 2 مردار حلال۔ اب اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، ان کو مکڑی تو خیر شاید پتہ نہیں کھاتے ہوں گے کہ نہیں کھاتے ہوں گے، کبھی مچھلی تو کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، تو کم از کم وہ مچھلی کھانا چھوڑ دیں تو پھر یہ کہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور جو مچھلی کھاتا ہے، یا پھر اگر تو ذبح کر کے کھاتا ہے تو پھر اور بات، اور اگر مچھلی کو پکڑے کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان سے جو مرضی بکواس کرتا پھرے، وہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت کو مانتا ہے، اور اسی طرح سے مانتا ہے جس طرح وہ قرآن کو مانتا ہے۔ آگے عہد الست کا ذکر ہے کہ میثاق الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جو وعدہ کیا تھا نا اللہ کے ساتھ، اس وعدے کو جو پورا کیا، پکا کیا تھا تم نے، اس وعدے کو پورا کرو۔ پھر فرمایا کہ عدل جو ہے پوری زندگی کا جامع اصول ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول تو سب کو یاد ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، ایک صرف صورت نازل ہو جاتی، سورہ والعصر، اور وہ اتنی جامع صورت ہے کہ لوگ اگر اسی کو پڑھ کے اسی کا مفہوم سمجھ کے اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی نجات کے لیے وہ کافی تھی ایک صورت۔ اور امام غزالی نے یا بعض نے کہا، امام راضی نے، کس کا قول ہے واللہ عالم، وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے اس سے بڑی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ ایک کلمہ نازل ہو جاتا اعدلوا، تو یہ اس کو لوگ سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے ہی کافی تھا۔ اعدلوا کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو حق دو، عدل دو، عدل کرو۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، جہاں حق نہیں دیا جاتا وہ ظلم ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کو حق دے، ایک شخص دوسرے شخص کو حق دے، جانوروں کو، چیزوں کو، ہر چیز کو اس کا حق ادا کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دو، اللہ کو اللہ کا حق دے دو۔ یہ پورا نظام جو ہے عدل کے اوپر، ایک عدل کے جامع اصول پر قائم ہے۔ اور جو شخص نہیں دیتا وہ ظالم ہے، کوئی کسی کا حق نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا حق نہیں دیتا، جانور کا حق نہیں دیتا، ظالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا تو سب سے بڑا ظالم ہے، اور اگر وہ اللہ کا حق نہیں دیتا تو کائنات کا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ میثاق بنی اسرائیل کا وعدہ اصل میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ پھر مثال دی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، ان سے وعدہ لیا تھا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے وعدہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر!
بطور تاریخی مثال کے دیا ہے. انہوں نے وعدہ توڑا تھا تو انہوں نے جب وعدہ توڑا تو کیا ہوا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اللہ, لہٰذا ہمیں اللہ کا قرآن یہ حکم دے رہا ہے تم اللہ کے وعدے توڑ کر لعنتی نہ بن جانا. اور جب لعنتی کوئی شخص بن جاتا ہے, یہ قوم بن جاتی ہے, تو اس کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل کی سختی لعنت کی دلیل ہے, دل کی نرمی رحمت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا, اور ہمیں تو کبھی اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں, رونا ہی نہیں آتا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے وقت رویا کرو, اگر رونا نہ آئے نہ رونے جیسا منہ بنا لیا. سبحان اللہ. یعنی جب آپ رونے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کر دے گا, اور یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ٹول بھی ہے. لیکن فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی اور ان کے دل سخت کر دیے. یہ جو دل سخت ہوتے ہیں تو یہ اصل میں لعنت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مختلف حدیث ہیں, ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ, لمبی لمبی باتیں گپ شپ کی محفلیں نہ کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب, اس لیے کہ لمبی لمبی گپیں مارنا بیٹھ کے کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو, فرمایا وہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں. گپ شپ کی محفلیں یہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں. اللہ. اور جس کے دل سخت ہو گیا, فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, جو سخت دل والا ہوتا ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف. لہٰذا پتہ کیا کرنا چاہیے؟ لمبی محفلوں میں اول تو گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر بیٹھیں بھی تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ کا نام لینا نہیں چاہیے. کبھی اللہ اکبر کہہ دیا, سبحان اللہ کہہ دیا, اور اس طرح کی باتیں, استغفر اللہ کہہ دیا, اور درمیان میں اللہ کی بات کر دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دی, تاکہ وہ جو گپ شپ کی محفل ہے اس کی سختی ہمارے اوپر نہ پڑے, کہیں ہم لعنتی نہ ہو جائیں. پھر آگے بنی اسرائیل کی بزدلی اور بدعہدی کی بات ہے کہ اس وقت کا موقع, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پہ نا ان کے پوری تاریخ سے اس کا کردار نکال کے ان کے سامنے رکھا. یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ مصر سے نکلے تھے اور ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ سامنے بستی ہے فلسطین یروشلم کی, اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی, اس میں چلے جاؤ. انہوں نے احوال معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب بھیجے, اور وہ جب گئے اور انہوں نے واپس آ کے بتایا جناب وہ تو عمالقہ کی وہاں پہ حکومت تھی, عمالقہ بڑے بڑے لمبے تڑنگے تھے, یہ اپنے آپ کو ٹہنے سمجھے, بونے, ان کے سامنے بونے لگے. انہوں نے کہا جی ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے. ان کو بتایا گیا, بڑا سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے اور لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے, دروازے تک چلے جاؤ اور فتح تمہارے لیے. اللہ اکبر. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه انكم غالبون. صرف دروازے تک چلے جاؤ, دروازے میں تم داخل ہو جاؤ, فتح تمہاری لکھی پڑی. لیکن جو بزدل قوم ہوتی ہے نا, وہ پھر کسی بات پر بھی پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہ جی ہم نے کوئی نہیں جانا, یا موسیٰ الا لن ندخل ابدا ما داموا فیہا, جب تک یہ اس میں ہم نے کوئی نہیں جانا, اگر جانا بھی فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تو جا اور تیرا رب جائے, جا کے لڑو, ہم نے کوئی نہیں جانا. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ قوم ہے. پھر آگے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا, ظاہر ان کا آپس میں لڑائی ہو گئی تھی, کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا. قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہوگی, دوسری قبول نہیں ہوئی, اس نے اس کو قتل کر دیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ جو مظلوموں پر ظلم ڈھانے والے معرکہ کارزار میں ہمیشہ بزدل ثابت ہوتے ہیں. یعنی جن کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگے ہوتے ہیں, وہ کبھی معرکہ کارزار میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے دیتے, بلکہ وہ یہ بزدلی کی علامت ہے کہ آپ کسی نہتے کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھائیں یا مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. تو یہ قابیل کی نفس پرستی کی جو مثال ہے اور جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 40 تک سزائیں, فوجداری قوانین کی بات ہے, اور خاص طور پہ یہاں آیت نمبر 33 میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یہ بہت ہی سخت قسم کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے, یا سولی پہ چڑھا دیا جائے زمین پہ, یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے, یا زمین سے نکال دیا جائے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ عقل اور اورینا کے ایک واقعہ کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے پھر جب وہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور چرواہے کر دیے کہ تم جنگل میں چلے جاؤ.
اور تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے وہ جنگل میں چلے گئے اور بعد میں وہ چرواہے کو اذیتیں دے کے انہوں نے قتل کر دیا اور اونٹ بگا کے لے گئے. منافق تھے بدبخت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بندے دوڑائے اور ان کو پکڑ لیا. یہ آیت نازل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرائیں, ان کے ہاتھ بازو پاؤں کاٹے, کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا چرواہے کے تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے کے مقام پر دھوپ میں پھینک دیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے, کیونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. یہ سخت سزائیں اسلام نے رکھی ہیں, تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ سخت سزاؤں میں معاشرے کی زندگی وابستہ ہے. معاشرہ جو ہے جرم سے پاک اسی طرح سے ہوتا ہے. آگے چوری کی سزا ہے اور اسی طرح دیگر جو جرائم ہیں ان کی بات ہے, اور خاص طور پہ آیت نمبر 41 سے 86 تک جو یہودیوں کی خرابیاں اور ان کے جرائم کی فہرست میں سب سے بڑی بات فرمائی, سماعون للکذب اکالون للسحت. دو خرابیاں, دو تو خصوصیات ایسی ہیں جو یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. ایک تو بدبخت پرلے درجے کے حرام خور ہے, اکالون للسحت. یہ نہیں فرمایا آکلون للسحت, حرام کھانے والے نہیں, اکالون للسحت, بہت بڑے حرام خور, حرام نہیں چھوڑتے جہاں سے مرضی آ. اور دوسرا سماعون للکذب, جھوٹ کے رسیا, جھوٹ سننے والے, جھوٹ کے لیے سننے والے یا جھوٹ کو سننے والے. گویا جھوٹی باتیں بنانا, جھوٹ کا ایک نظام بنانا, ایک جاسوسی کا نظام بنانا. پوری دنیا میں جو سرویلنس کا نظام ہے, گویا قرآن نے اس کو بیان کر دیا, یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں جو جاسوسی کا نظام ہے, یہ پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے. جاسوسی کے نظام کا ایک دجال کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. یہ پورا جو نظام پوری دنیا میں قائم ہے, ہر چیز, کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی لوکیشن چھپا نہیں سکتا, کوئی شخص جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھپا نہیں سکتا. ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ چپ لگی ہوئی ہے, فون ہمارے جیب میں ہے, ہم کہاں بیٹھے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے. ہم کہاں ہیں, ہماری کہاں کی پرائیویسی, ہر چیز جو ہے وہ جاسوسی کا نظام. سماعون للکذب, وہ انہوں نے جھوٹ کو کا تانا بانا بننے کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے, اور یہ حرام خوروں نے, اور وہ جو نظام ہے اس میں ساری دنیا پھنسی ہوئی. دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تمیم داری والی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اس میں کہ انہوں نے دجال کو دیکھا تھا جب وہ مہینہ بھر سفر کرتے رہے, ان کی کشتی جو ہے راستہ بھول گئی تھی. تو وہاں ایک بات اس روایت میں ہے کہ وہ جب جا کے اترے تو جس چیز نے یا جس شخص نے ان کو دجال سے ملاقات کروائی, وہ کہتے ہیں وہ انسان نما جانور تھا یا جانور نما انسان تھا. یعنی نہ تو انسان تھا نہ جانور تھا, اور اس کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال تھے. اور اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام ہے جساسہ. جساسہ جاسوسی نہیں ہوتی, تجسس, جساسہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جاسوسی کا نظام جو ہے دجال سے جڑا ہوا ہے. اور وہ لے گیا دجال کے پاس, اور دجال نے پوچھا کہ جناب فلاں واقعہ ہو گیا ہے, فلاں واقعہ ہو گیا, فلاں واقعہ ہو گیا. تو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کنیکشن ہے جاسوسی کے نظام کا اس کے ساتھ. واللہ عالم, یہ پوری دجالیت جو ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ ساری کی ساری اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن اصل بات جو قرآن نے حتمی طور پر بتائی ہے کہ یہودی دنیا کے سب سے بڑے حرام خور ہیں, اور سب سے بڑا جھوٹ کو کان لگا کے سننے والے. سماعون, یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ جھوٹ کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے احبار و رہبان کو دی گئی تھی. فرمایا والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی حفاظت ان کو دی گئی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حفاظت نہیں کی. یہ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے, وگرنہ یہ کسی اور کے ذمہ ہوتی تو یہ بھی وہ حشر کرتے جو تورات اور انجیل کا انہوں نے کیا. پھر فرمایا کہ جب تورات نازل کی تھی, انجیل نازل کی تھی, اپنے اپنے وقت میں وہ بھی روشنی تھی, لیکن اب قرآن نازل ہو گیا ہے. قرآن اب اس وقت کی کتاب بھی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, ایک ایکسٹرا رول ہے قرآن کا, اور وہ رول کیا ہے کہ قرآن اب نگرانی کرتا ہے, مانیٹرنگ کرتا ہے. تورات میں کون سی بات سچی, کون سی بات جھوٹی, بائبل میں کون سی بات سچی جھوٹی, اس کی نگرانی بھی یہ کرتا ہے. یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی ابتدا میں فرمایا تھا یہ فرقان ہے, یہاں پہ فرمایا مہیمن ہے. گویا قرآن مہیمن بھی ہے اور قرآن فرقان بھی ہے. آگے فرمایا مومنوں کے حقیقی دوست اللہ اور اس کے رسول اور عملی مسلمان ہیں. یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست نہ بنائیں, یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور جو شخص ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. پھر اس کے بعد ان لعنتوں, ان سزاؤں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل جن سزاؤں کے مستحق ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہود کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے جو آل عمران میں بھی, سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 181 میں انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء,
اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں بھی ایک ان کی بکواس تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے۔ اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم، بدبختو ہاتھ تو تمہارے بندے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، تم جو کچھ ہرزہ سرائی کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ينفق کیف یشاء، وہ جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اس کے یہ زمین میں جو عطا کرنے کا اس کا اپنا نظام ہے، وہ اپنے نظام کے تحت عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جب نازل ہوتا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو اپنا برتن ہی الٹا کر لے، بارش برس رہی ہو اور برتن اس کا الٹا پڑا ہوا ہو تو اس کے برتن میں پانی آئے گا، اور جس کا برتن گدلا ہو اس میں پانی تو آئے گا لیکن گدلا ہو جائے گا، اور جس کا صاف ستھرا برتن اس میں صاف ستھرا پانی آ جائے۔ قرآن بارش ہے ہدایت کی، رحمتوں کی بارش ہے، لیکن کوئی لینے والا تو ہو، کوئی اپنے دل کا برتن صاف ستھرا کر کے اس کو ریسیپٹیو ہو کے تو کرے۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، دو دفعہ اللہ کریم نے یہ فقرہ دہرایا ہے، آیت نمبر 64 میں بھی اور آیت نمبر 68 میں بھی سورۃ المائدہ میں۔ فرمایا لازماً اضافہ کرے گا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے نا قرآن، یہ لازماً اضافہ کرے گا ان کے، کس چیز میں اضافہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو کتاب ہدایت، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے، وہ ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے دل کے برتن کو اس قدر خراب کر رکھا ہے، اور ان کا جیسے کسی شخص کا معدہ خراب ہونا، وہی قوت بخش غذا جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، جو اصل میں طاقت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کتاب ہدایت ان کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس بات کو دہرایا۔ اور پھر بنی اسرائیل پر جو لعنت ہوئی ہے اس کے اسباب، عقیدہ تثلیث وغیرہ کے رد کے بعد ایک بڑے لطیف پیرائے میں اللہ کریم نے عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کیا ہے؟ ایک رسول ہی نا، تو رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، تو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جو رسول ہے خود بھیجا ہوا، تو کسی نے بھیجا ہے نا، تو جو بھیجا ہوا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسے لطیف پیرائے میں الوہیت عیسیٰ کا رد کیا ہے۔ پھر فرمایا قد خلت من قبل الرسل، کتنے رسول پہلے آئے اور پھر چلے گئے، کیوں؟ جو بھیجتا ہے وہ واپس بھی بلا لیتا ہے، تو جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وامہ صدیقہ، اس کی ماں بڑی نیک خاتون ہے۔ اب ماں نیک خاتون ہے، اس میں ایسا لطیف نقطہ ہے کہ جس کی ماں ہوتی ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے اس کی ماں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اس کے اندر پوری کہانی پوشیدہ ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے اس سے بڑا محتاج تو دنیا کائنات میں ہوتا ہی کوئی نہیں، اور خدا وہ تو محتاج اور ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہوتا ہے۔ اور جو کھانا کھاتا ہے اس کو ٹکر کی برکی نہ ملے تو انسان ویسے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، نہ ملے تو ویسے تڑپ، مل جائے تو ویسے تڑپ۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھا بیٹھیں تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو بعد کے اثرات، وہ بھی محتاجی کی دلیل، اور جب کھانا نہ ملے تو وہ بھی محتاجی کی دلیل۔ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، یہی بات ہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا کھانے کا محتاج ہو، کھانا لینے کے لیے۔ اللہ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح کیسے ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے اور عین فطرت کے مطابق یہ چوٹ ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل پر لعنت کا جو اصل سبب ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بات اصل میں یہ تھی کہ جو برائیاں ہو رہی ہوتی تھیں اس پر یہ تنکیر نہیں کرتے تھے، برائیوں پر منع نہیں کرتے تھے، اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ برائیاں دیکھ کر چپ کر کے ٹھیک ہے جی اس کا کام ہے، ہمارا اپنا کام۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کسی کو چھیڑو نہ، اپنی بات کو چھوڑو نہ، تو کسی کے ساتھ کوئی، ہر ایک اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ دین کا طریقہ یہ ہے کہ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے کوئی جب بھی برائی دیکھے اگر اس کے پاس قوت نافذہ ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو وہ زبان سے تو کہے نا کہ برا ہے. اور اگر وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی اس کے پاس طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل سے تو برا سمجھے. دل سے برائی کو برا سمجھنا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر کسی کے دل سے برائی کی نفرت بھی نکل گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان رخصت ہو گیا. اللہ اکبر. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل جب ابتدا میں برائیوں کو دیکھتے تھے تو منع کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ شروع میں منع نہیں کیا. شروع میں ان کے علماء، ان کے صلحاء، ان کے احبار رہبان منع کرتے تھے برائیاں نہ کیا کرو، اور وہ بنی اسرائیل منع نہیں ہوئے. جب وہ منع نہیں ہوئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا اور معاملات نہیں چھوڑے، آپس میں ویسے ہی تعلقات رکھے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ملا دیے اور ان کے اوپر لعنت کر دی. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تکیہ لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، لازماً تمہیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اگر یہ نہیں کرو گے او لا یضربن اللہ بقلوب بعضکم بعضا، نہیں تو اللہ بھی تمہارے دل ایک دوسرے سے ملا دے گا. ثم لَيَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت کر دے گا جس طرح ان کے اوپر لعنت ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو خالص ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کی بنیاد پر عمل کی قوت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.